ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے حالات و واقعات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ہم نے، خاص طور پر جہاد اور شہادت کے حوالے سے غزوہ احد کے کچھ واقعات آپ کو بتا رہا ہوں مسلسل سید الورا سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ساتھ ساتھ احکام بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین کا جو خوبصورت انداز اور اسلوب ہے احکام کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھیں گے. غزوہ احد کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا. پچھلے جمعے تھوڑا سا میں نے تمہیدن آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی تبلیغ، ابلاغ، اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے، خاص حکم ہے حضور علیہ السلام کو کہ یہ بہت احسن اور بہت پیارے اور بہت نرم انداز میں تبلیغ فرمانی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دین سارا جو آیا ہے وہ عربی زبان میں آیا ہے. عربی زبان کو سب سے اگر کوئی بڑا جاننے والا شخص ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان سے زیادہ فصیح، ان سے زیادہ بلیغ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بات عربی کی ہو رہی ہے تو عربی زبان میں جتنے فصیح اور جتنے بلیغ حضور علیہ السلام تھے، جتنا عربی کو وہ سمجھ سکتے ہیں کوئی دنیا کا شخص نہیں سمجھ سکتا، نہ اس زمانے کا کوئی شخص اور نہ بعد کا کوئی شخص. اتنا صحیح عربی کا ادراک ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام اتنی عمدہ عربی جانتے تھے. فصاحت بلاغت ویسے ہی آپ کی بہت زیادہ تھی، نرم بھی آپ بہت زیادہ تھے، طبیعت میں نرمی بھی بہت زیادہ تھی، شفیق بھی تھے. آپ ان کی رحمت رأفت کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں. حضور علیہ السلام کتنے نرم مزاج تھے. پھر عربی پر مکمل دسترس، پھر فصیح بلیغ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ پاک نے ان کو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. جب بھی دین کی تبلیغ کرنی ہو تو بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ کام کرنا ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور بہت پیارے کلام کے ساتھ، بہت نرم کلام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے سب کے ساتھ. یہ میں اسلوب آپ کو بتا رہا ہوں اللہ رب العالمین کا. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا. پہلے شراب پی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ یہ سارے احکامات تو اسلام کے ساتھ آ رہے تھے نا، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ تو اسلام کے ساتھ آئے ہیں نا. اس سے پہلے تو یہ احکام نہیں تھے.
تو پہلے ہر چیز جائز تھی، جہالت کا زمانہ تھا، سب کچھ جائز تھا، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں سارے سب جائز تھے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اسلام جو نہیں تھا اس وقت، یہ ساری پابندیاں اور شرعی طور پر حرام ہونا یہ تو شریعت کے ساتھ ہے، اور شریعت اسلام ہے، ظاہر ہے اس کے بعد یہ ساری پابندیاں تو پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ شراب بھی لوگ اسی طرح عام پیتے تھے، کیونکہ منع جو نہیں تھی، اسلام نہیں تھا، لہذا منع بھی نہیں تھی شراب پینی۔ تو بعض صحابہ کرام بھی ایسے ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے پیتے تھے شراب، ظاہر ہے کہ عام تھی یہ چیز، اسلام تو تھا نہیں اس وقت نا کہ وہ نہ پیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو اب شراب پینے سے روکا جائے اور شراب کی حرمت بیان کی جائے، شراب سے یہ کسی طرح رک جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست حکم نازل فرما دیتا کہ آج کے بعد شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، لیکن وہی بات حکمت اور دانائی والی، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ہر کام ہر فیصلہ اس سے زیادہ حکمت اور دانائی کو کون جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے یہی اسلوب اختیار فرمایا۔ منع کرنا تھا لوگوں کو، صحابہ کرام کو شراب سے، چونکہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اب اسلام آیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، تو اسلام کا حکم بھی آنا تھا شراب کی حرمت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ حکم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ لوگ زمانوں سے شراب پیتے آ رہے ہیں، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے، تو اتنا ایک دم تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا شراب کو۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر آدمی درجے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ تقوی ہی آپ لے لیں، کوئی آدمی کسی میں تقوی زیادہ ہوگا، کسی میں کم ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا۔ اب مسلمان ہم سارے ہیں جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا معیار اپنا ہوگا، کوئی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں ڈرتے ہم اللہ سے۔ یہ ہوتا ہے نا، اپنے ہر آدمی اپنے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کس حد تک اللہ کا خوف رکھتا ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، ہر آدمی کا مرتبہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی تھا، مختلف درجات کے لوگ تھے۔ کوئی ایسے صحابہ کرام تھے جو اشاروں کی زبان میں ہی سمجھ جایا کرتے تھے، حکم دینا ہی نہیں پڑتا تھا اللہ پاک، صرف اشارہ اللہ پاک فرماتا تھا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ اسی وقت اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کچھ ایسے ہوتے تھے جو اس وقت اشارے کی زبان میں نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے اللہ پاک پھر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آگے ایک اور حکم نازل فرماتا ہے اسی چیز کے بارے میں۔ وہ پہلا اشارے میں اس لیے کیا گیا کہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ اسی وقت اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اب ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم نے چھڑانا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک کیسا خوبصورت اسلوب اختیار فرماتا ہے۔ یہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا۔ اب دیکھیے وہ بتدریج اللہ پاک کیسے لوگوں کو اس طرف راغب فرما رہا ہے۔ پہلا حکم قرآن کریم میں کیسے نازل ہوا؟ 3 ہجری کو غزوہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اگرچہ ذوق سلیم کے حامل چند افراد زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، یعنی اس وقت جب سارے شراب پیتے تھے اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس وقت بھی شراب نہیں پیتے تھے، یہ وہ خاص تقوی والے لوگ تھے جو اس وقت بھی شراب سے بچے ہوئے تھے، جبکہ ہر طرف شراب پی جا رہی تھی اور منع بھی نہیں تھی، اس وقت بھی بعض ایسے لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے۔ ذوق سلیم کے حامل چند افراد زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، تاہم اہل عرب کی اکثریت اس غارت گرے ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا چھوڑنا ان کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن حکیم و دانا رب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ کار گراں ان کے لیے سہل اور آسان ہو گیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بتدریج متنفر کرنا شروع کیا، اور ایک جگہ کھجور اور انگور کے پھلوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حالانکہ
کھجور بھی آپ جانتے ہیں نا حلال ہے، ہم سب کھاتے ہیں نا رمضان میں، اور انگور بھی پھل ہے وہ بھی ہم سب کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے فروٹ ہیں، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، حلال بھی ہیں، تو حلال ہیں تو اس لیے اللہ پاک ان کے فائدے بیان فرما رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے اس میں اشارہ بھی فرما دیا، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے شراب بھی بنتی تھی، انگور سے بھی شراب بنتی تھی اور کھجور سے بھی شراب بنتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ بحیثیت فروٹ ہونے کے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اچھائی کے ساتھ فرما رہا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ پاک نے وہ اشارہ دے دیا تھا کہ اس سے وہ چیز چونکہ بنتی ہے، اس لیے کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جو صرف اس اشارے سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایک جگہ کھجور اور انگور کے پھلوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم ان سے نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو، کھجور سے اور انگور سے۔ اس آیت میں اگرچہ نشے کی ممانعت نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، یہی صرف آیا ہے کہ اس سے تم رزق بھی حاصل کرتے اور نشہ بھی حاصل کرتے۔ اس آیت میں اگرچہ نشے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو رزق حسن، اچھے رزق کے مقابلے میں لا کر اشارتاً سمجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے بلکہ برا رزق ہے، اچھا رزق نہیں ہے نشہ بلکہ برا رزق ہے۔ یہاں یہ اشارہ دیا اللہ پاک نے، رزق حسن اچھے رزق کے مقابلے میں لا کر اشارتاً سمجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے، چنانچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پا لیا انہوں نے اسی وقت اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن چونکہ صریح ممانعت نہ تھی اس لیے پینے پلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئی، تو پھر یہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آیا کرو جب کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہ حکم آ گیا، اب یہ حکم ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ، تو مطلب پھر صحابہ نے یہ نکالا کہ جب نماز پڑھنی ہے اس وقت نشہ نہیں کرنا ہے، ویسے کر سکتے ہیں، چنانچہ بعض صحابہ کرام نماز کے وقت تو نہیں کرتے تھے لیکن ویسے کرتے تھے۔ اب پھر تیسرا درجہ آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا درجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔ اس کے بعد نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ اوقات نماز کے علاوہ یہ شغل جاری رہا، تا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب نوشی کو شیطانی کام قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب نوشی اور یہ باقی ساری چیزیں یہ سارے پلید اور شیطانی کام ہیں، اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اب جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ چونکہ واضح حکم آ گیا تھا اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمت خمر کا اعلان کر دو، شراب کی حرمت کا اعلان کر دو۔ پھر جہاں جہاں یہ آواز پہنچی اٹھے ہوئے جام رک گئے، ہونٹوں سے لگے ہوئے ساغر پیچھے ہٹ گئے، مینا و خم توڑ دیے گئے اور شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چند احباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کچھ پتہ چلا ہے؟ ہم نے پوچھا کس بات کا؟ تو اس نے کہا یہ کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی احباب نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اور شراب کے تمام مٹکے توڑ ڈالو۔ میں نے اسی وقت مٹکے توڑ دیے اور سب نے ہمیشہ کے لیے شراب خانہ خراب کو خیر بات کہہ دیا۔ اطاعت اور تعمیل حکم کے کیسے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے یہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ شراب کی حرمت اس وقت ہوئی تھی اور کس انداز میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر
ایک سریہ ہے جس کو ابو سلمہ کہا جاتا ہے، سریہ ابو سلمہ، یہ بھی ایک جنگی مہم تھی۔ 150 افراد پر مشتمل یہ سریہ یکم محرم کو طلیحہ اور مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا، کیونکہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ یہ دونوں اپنی قوم کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کا فوری تدارک فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 مہاجرین و انصار کا قائد بنا کر طلیحہ و مسلمہ کی طرف بھیج دیا، مگر ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ اونٹ اور بکریاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ دشمن کے خمس وغیرہ نکالنے کے بعد ہر غازی کے حصے میں 7 اونٹ اور کئی بکریاں آئی تھیں۔ خالد ابن سفیان کا قتل۔ کعب بن اشرف کی طرح خالد ابن سفیان بھی قتل کیا گیا۔ یہ شخص مکہ مکرمہ کے قریب وادی ارنا میں رہتا تھا اور مختلف قبائل میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے متعدد قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر رہی تھی۔ چونکہ اس تمام شر انگیزی کا روح رواں یہی ایک شخص تھا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو اس کا کام تمام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض احکامات بڑے عجیب فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ جن کو حضور بھیج رہے ہیں، ان کو حضور نے بھیجا بندے کو مارنے کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ اب آگے گفتگو ذرا دیکھیے ان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چونکہ اس تمام شر انگیزی کا روح رواں یہی ایک شخص تھا، یعنی خالد ابن سفیان اور کعب ابن اشرف، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کو کبھی ملا نہیں ہوں، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، تو مجھے اس کی کوئی نشانی بتائیے یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خالد ابن سفیان ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر ہیبت اور خوف چھا جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ عرب میں تو سارے آپ جانتے ہیں، سارے ہی جنگجو تھے بہت بڑے بڑے، خاص طور پہ یہ جو مجاہدین تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو بہت نڈر قوم تھی، یہ تو ڈرنا تو وہ نام سے ہی واقف نہیں تھے، ڈرنے کے نام سے ہی واقف نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نشانی کیا بتا رہے ہیں اس کی کہ اس کے سامنے جاؤ گے تو تم ڈر جاؤ گے، تم پر ہیبت چھا جائے گی، تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب چونکہ ان کا وہ مزاج نہیں تھا حضرت عبداللہ کا، اس لیے انہوں نے آگے سے عرض کی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی حضور علیہ السلام کی اس بات سے، کیونکہ میں ڈر اور خوف سے بالکل ناآشنا تھا، اس لیے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو آج تک کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے باوجود اس کی علامت یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ اب دوسری دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے، طویل سفر کر کے اس کے مستقر وادی ارنا پہنچے، اور جب اس پر نظر پڑی تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر واقعی میں ڈر گیا اور مجھ پر اس کی ہیبت چھا گئی، تاہم جی کڑا کر کے آگے بڑھا، اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کی من پسند باتیں شروع کر دی۔ اس کو میری گفتگو بہت پسند آئی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروکار اور محافظ رخصت ہو گئے اور ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے، تو ایک ہی وار سے
اس کی گردن مار دی اور اس کا سر لے کر خیمے سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قتل کا پتہ چل گیا اور اس کے پیروکار میری تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔ میں ایک غار میں گھس گیا اور سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی غار تک آ پہنچے مگر کسی نے اندر جھانکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اسی طرح چھپتے چھپاتے واپس مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا افلح الوجہ، کامیاب چہرہ آ گیا ہے۔ میں نے جواب دیا افلح وجہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا چہرہ کامیاب نہیں ہے، در حقیقت آپ کا چہرہ کامیاب ہے، یعنی ہماری ساری کامیابیاں اور کامرانیاں تو آپ کا کامیاب چہرہ ہے، اس کو دیکھنے کے صدقے میں اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ میرا چہرہ کامیاب نہیں ہے بلکہ آپ کا چہرہ مبارک کامیاب ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ پھر میں نے خالد ابن سفیان کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ انعام بھی دیکھیے نا، میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ یہ لوگ جیسے ان کے جذبے ہوتے تھے ایسے ہی پھر ان کو آگے سے انعام بھی ملا کرتے تھے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اپنا عصا مبارک بطور انعام عطا کیا۔ اپنا عصا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کا مخصوص عصا مبارک تھا وہ مجھے عطا فرمایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ عصا اپنے پاس رکھو، اس کو لے کے جنت میں جانا اور جنت میں اسی عصا کے ساتھ چلا کرنا، تاکہ سب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ کوئی عام عصا نہیں ہے بلکہ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہے جس کے ساتھ یہ جنت میں سیر کر رہا ہے۔ لے یہ عصا، اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا، وہاں پر یہ تیرا امتیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میں عصا استعمال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔ عصا کا انعام پہلی چیز، جنتی ہونے کی بشارت دوسری چیز، اور وہاں پر امتیازی نشان کی خوشخبری تیسری چیز۔ کیا کیا عزتیں ملی عبداللہ ابن انیس کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ زہے نصیب حضرت عبداللہ ابن انیس جن کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں اور مشہور بت شکن ہیں۔ انصار کے ایک بت پرست قبیلے کے بت انہوں نے ہی توڑے تھے اور توحید کے ڈنکے بجائے تھے۔ جملہ غزوات میں، سارے غزوات میں جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب مصر فتح ہوا تو حضرت عبداللہ مصر چلے گئے، پھر جب افریقہ فتح ہوا تو وہاں چلے گئے۔ بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ان کو زبانی یاد تھی، اس لیے طالبان علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر کر کے ان کے پاس آئے تھے اور قصاص کی حدیث ان سے سنی تھی۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عجیب عجیب علوم عطا فرمائے ہیں۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لیلۃ القدر وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ طاق راتوں میں سے کون سی طاق رات ہوگی جس میں لیلۃ القدر ہوگی۔ عجیب عجیب انداز ہیں صحابہ کرام کے پیار کے بھی، اور حضور کو بھی اللہ پاک نے عجیب عجیب علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا بیان کی، وہ یہ پیار کے انداز ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو معین شب بتا دی کہ وہ کون سی ہے، اس رات کو آنا۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا گھر بہت بلندی پر ہے، اتنا اوپر بار بار چڑھنا اور نیچے آنا میرے لیے مشکل ہے یا رسول اللہ، تو مجھے بس ایک ہی رات 10 چھوڑو، میں اسی رات ہی آ رہے
اتنا چڑھنا اترنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے یا رسول اللہ، اس لیے مجھے متعین طور پر بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی 23ویں شب کو مسجد میں آ جانا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہمیشہ 23ویں کی رات کو ہو، تاہم جس رمضان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس میں حسب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہوئی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے نا۔ زندگی کے آخری ایام انہوں نے عبداللہ ابن انیس نے شام میں گزارے اور یہیں 54 ہجری میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے یہ دیکھیں نا تبرکات جو لوگ قبروں میں رکھتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر۔ کئی لوگ قبروں میں تبرکات رکھتے ہیں نا، اپنے پیروں کے دیے ہوئے، مشائخ کے دیے ہوئے، کہ یہ میری قبر میں رکھ دینا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اب یہ دیکھیے وہ عصا جو حضور نے دیا تھا، جس نے جنت میں جانا تھا، اس کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام انہوں نے شام میں گزارے اور یہیں 54 ہجری میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصا مجھے عطا فرمایا تھا وہ میرے کفن میں لپیٹ دینا، اور پھر وہ عصا ان کے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ ابن انیس عصائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لیے جنت کی سیر کو روانہ ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ انشاءاللہ حالات چلتے رہیں گے ہمارے سید الورا سے، باقی کچھ چیزیں آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔